بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ماہ ذوالحجہ شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور اس بابرکت مہینے کو نسبت ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے پیارے لخت جگر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ آج کیونکہ ماہ ذوالحجہ شریف کو ان دو عظیم المرتبت ہستیوں کے ساتھ نسبت ہے، لہٰذا سوچا اس بارے میں کہ ہم اسی ماہ مکرم کی نسبت سے کہ اس بابرکت مہینے کو جن عظیم ہستیوں کے ساتھ نسبت ہے ہم انہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہاں پر سامعین مکرم جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوستی وہ ہے کہ اگر ہم کسی علاقے کے ایم پی اے یا ایم این اے کے ساتھ اگر ریلیشن میں آ جاتے ہیں، اگر اس سے ہماری فرینڈشپ ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، تو اب جہاں تک اس ایم این اے کا حلقہ ہے، جہاں تک اس ایم این اے کی بادشاہت چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہاں تک وہ بندہ بڑا ٹیکے کے ساتھ اور بڑا سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے کہ میں علاقے کے ایم این اے کا دوست ہوں۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر شو آف کرنا پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اکڑ کر چلنا اس کو زیب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے میں جس میں وہ پھر رہا ہے، اس علاقے کا ایم این اے یا چودھری وہ اس کا دوست ہے۔ اب یہاں پر بات قابل غور ہے، جو ایک علاقے کے ایم این اے کا دوست ہو تو وہ تو اس کے حلقے کے اندر بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو فخریہ انداز کے اندر چلنا پسند کرتا ہے، تو جس کی دوستی اس رب العالمین سے ہو جائے تو پھر جہاں تک اس رب کی خدائی ہے، اس کی پوری خدائی کے اندر وہ بندہ بہت فخر کے ساتھ چل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پوری کائنات کے مالک کے ساتھ اس کی دوستی ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو رب کائنات مالک ارض و سما نے اپنا دوست بنا لیا۔ اب دوست بنانے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب والا ایک عام سی کوئی بات ہوئی یا کوئی تحفہ دیا تو دوست بن گئے، نہ، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جتنے امتحانات آئے، جو امتحانات رب کائنات نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے، میرے نزدیک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر اتنے زیادہ امتحانات کی بارش ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اس بات سے بھی عیاں ہے کہ امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نبی بنے ہیں تو آپ کی اولاد میں سے بنے ہیں، یعنی آپ کے دادا پر دادا کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے آبا میں آتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلے، امتحانات کیسے شروع ہوئے؟
ابھی آپ اس کائنات میں تشریف لائے نہیں ہیں، اسی وقت سے امتحانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس دنیا کائنات میں تشریف لانا تھا تو اس وقت کیا امتحان آیا؟ نمرود کا دور ہے، اور نمرود کی بیک وقت پوری دنیا کے اوپر جتنے ممالک ہیں تمام ممالک پر اس کی بادشاہی ہے، یعنی دنیا میں کوئی ملک یا کوئی فوج ایسی نہیں ہے جو نمرود کا مقابلہ کر سکے، اس کو شکست دے سکے۔ تو اب جب نمرود نے اپنی اس طاقت اور اپنی پاور کو دیکھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں اس کے بت کی، اس کی مورتی کی پوجا ہوتی ہے اور لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب رب کائنات مالک ارض و سما نے جب یہ دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر لوگ گمراہی کے اندر ڈوب چکے ہیں، تو جب امت اور جب رب کے بندے گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو رب کائنات ان کی ہدایت اور ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا کوئی پیغمبر اس کائنات میں مبعوث فرماتا ہے۔ تو اس دور کے اندر رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمانا تھا۔ اچھا، جس سال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس دنیا کائنات میں قدم رکھنا تھا، جس سال تشریف لانا تھا، اس سال نمرود ایک خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھا؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی خوابگاہ میں جا کر سویا اور خواب کیا دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے، اور ایسا ستارہ چمکتا ہے، اس کی روشنی اتنی بڑھتی ہے کہ چاند کی روشنی پر اس ستارے کی روشنی غالب آ جاتی ہے، اس ستارے کی روشنی چاند کی روشنی سے بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ صبح بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور رات والے خواب کو سوچ کر پریشان ہوتا ہے، اور اپنے دربار کے اندر اس دور کے جتنے بھی نجومی ہیں اور جتنے بھی خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں، نمرود نے سب کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان کو اپنا رات والا خواب سنایا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ آسمان پر ایسا ستارہ چمکتا ہے جس کی روشنی سے تمام کائنات اور آسمان کا چاند بھی اس کی روشنی کے آگے مانند پڑ جاتا ہے، اس کی روشنی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ اب جب خواب کی تعبیر بتانے والوں نے یہ خواب سنا نا، انہوں نے کہا کہ اے نمرود، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال تیری مملکت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرے اس خدائی کا جو سورج ہے، تیری خدائی کا جو روشنی اور چاشنی ہے، تیری اس خدائی کے سورج کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تیری اس خدائی کا سورج اس کے آنے کے بعد ختم ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، غروب ہو جائے گا۔ اب جب نمرود نے یہ خواب کی تعبیر سنی نا، اس نے اپنی مملکت کے اندر اعلان کروا دیا، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے یہ کہا تھا کہ اس سال بچہ پیدا ہوگا۔ اب نمرود نے پوری مملکت میں اعلان کروا دیا کہ اس سال جس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی بیٹا پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ بیٹی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے، بیٹا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اب نمرود کا آرڈر تھا، نمرود کا حکم تھا، وہی ہوا۔ نمرود کی فوج ہر گھر میں جا کر چھاپا مارتی ہے، اور جس گھر میں بچے کی ولادت اس سال میں ہونی تھی، اس بچے کو ماں کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا سر اتار دیا جاتا۔ اچھا، یہ پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا کہ رب کائنات مالک ارض و سما نے اس وقت اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کس طرح سے حفاظت کی کہ جب ہر طرف نمرود کی فوج ڈھونڈ کر پیدا ہونے والے بچوں کا سر قلم کر رہی ہے۔ اب اسی سال حضرت ابراہیم نے بھی کائنات میں تشریف لانا ہے۔ جب آپ کی والدہ کو محسوس ہوا کہ اب ولادت کا وقت قریب ہے، تو آپ نمرود کی فوج سے بچتے بچاتے ایک جنگل میں تشریف لے جاتی ہیں، اور وہاں پر ایک غار میں جاتی ہیں، اور وہاں اس غار میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ اب والدہ حضرت ابراہیم کی جب حضرت ابراہیم کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو اتنا حسین و جمیل،
اتنا خوبصورت. اور ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جس ہستی کو نبوت کا تاج پہنانا ہوتا ہے وہ نبی کو رب کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بناتا ہے. ایک اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نبوت کا حسن لے کر اس کائنات میں تشریف لائے تھے. ایک تو حسن کی وجہ تھی کہ آپ کو رب کائنات نے نبوت کا تاج پہنانا تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی بے پناہ خوبصورتی کی ایک وجہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کی پیشانی اقدس میں میرے پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور بھی چمک رہا تھا. اب یہاں پر ایک نبوت کا حسن اور دوسرا آپ کے چہرے پر میرے مصطفیٰ کے نور کا حسن. اتنا حسین و جمیل چہرہ. جب والدہ ایک نظر اپنے بیٹے کے اتنے سونے مکھڑے کو دیکھتی ہیں، اتنے حسین چہرے کو دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں، باغ دل ہو جاتا ہے ان کا. جب بیٹے کو دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں، لیکن جب نمرود کی فوج کا خیال آتا ہے کہ کہیں میرے اس چاند سے مکھڑے والے پتر کو کہیں ختم نہ کر دے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو پریشان بھی ہو جاتی ہیں. اب یہ پہلا امتحان حضرت ابراہیم پر رب کائنات نے کس طرح سے عطا فرمایا. اب جب والدہ نے سوچا تو آپ نے حضرت ابراہیم کو اسی غار میں لٹایا اور غار کے منہ پر پتھر دے کر آپ واپس تشریف لے جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ہر روز نمرود کی فوج سے بچتے بچاتے آپ اس جنگل کی اس غار میں تشریف لے جاتی، اپنے بیٹے کو بوسہ دیتی ہیں، اس سے پیار کرتی ہیں اور پھر دودھ پلاتی ہیں اور وہیں پر لٹا کر واپس آ جاتی ہیں. اور پھر میرے رب نے کس طرح سے بچایا حضرت ابراہیم کو، روایات میں آتا ہے کہ جتنا ایک بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم اتنا جو بڑھوتری ہے وہ 1 مہینے میں فرما رہے ہیں. یعنی جتنا بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے حضرت ابراہیم 1 ماہ میں اتنا بڑھ رہے ہیں، 1 مہینے کے اندر اتنا بڑھ رہے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ 3 ماہ اس غار کے اندر گزارے، اور 3 ماہ کے بعد جب آپ کی والدہ آپ کو اس غار سے لے کر باہر تشریف لائیں تو دیکھنے والا کوئی یہ گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بچہ اس سال ہی پیدا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. رب، میں کہتا ہوں پوری کائنات کسی ایک بندے کے مخالف ہو جائے، پوری کائنات کسی ایک بندے کو نقصان پہنچانے کا عزم اور مصمم ارادہ کر لے، لیکن اللہ رب العزت اگر اس کو بچانا چاہے تو پوری کائنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جس شخص کو اللہ رب العزت پکڑنا چاہے، جس بندے پر اللہ رب العزت کی پکڑ آنا رب پکڑنا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس بندے کو بچا نہیں سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس عالم میں اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے. تو سامعین مکرم، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس سیشن کو اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور پھر والد کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کو لے کر اسی بابرکت مہینے کے اندر لے کر چلیں گے. شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے جو سرپرست ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے والے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اگر کسی ساتھی کا، سننے والے کا کوئی سوال یا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز فقیر آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہوگا. شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے آج کی اس نشست کے اندر اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اسی ٹاپک کو اسی مقام سے آگے لے کر چلیں گے. مجھے اور شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کی پوری ٹیم اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب کو اجازت عطا فرمائیے. ہم سب کے لیے اور خصوصاً جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب کے لیے دعا گو رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ و رسولہ.